جاتا تھا. آپ احادیث پڑھیے, سنیے, تو معلوم ہوگا کہ رمضان المبارک کتنی عظیم چیز ہے, کتنی عظیم چیز, کتنی عظیم چیز ہے. اچھا, کچھ اپنی نادانی کی وجہ سے روزہ رکھتے بھی ہیں تو اسے برباد کر لیتے ہیں. روزہ رکھا بھی مگر نادانی کی وجہ سے روزے کو پامال کر لیتے ہیں, روزے کو پامال. کچھ مسائل مجھے بتانے ہیں روزے سے متعلق. دیکھیے, ایک مسئلہ عام طور پر پوچھا جا رہا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. فجر میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس میں بزرگان دین کے دو قول ہیں, دو باتیں ہیں. کچھ نے فرمایا کہ آنکھ میں روزہ ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ, مگر صحیح یہ ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ آنکھ میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر کان میں دوا ڈالی یا تیل ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر پانی کان میں چلا گیا, کان میں پانی چلا گیا نہاتے وقت یا وضو کرتے وقت یا کسی اور طرح سے, تو کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر کسی نے جان بوجھ کر پانی ڈال دیا کان میں, جان بوجھ کر پانی ڈال دیا, تب بھی صحیح یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن احتیاط یہ ہے کہ انسان ایک روزے کی قضا کر لے, احتیاط کر, لیکن صحیح ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس کے علاوہ انجیکشن اور بوتل چڑھانے کا مسئلہ ہے کہ رمضان کی حالت, روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتا ہے, بوتل چڑھوا سکتا ہے, انسان یا نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ انجیکشن لگتا ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہیں جو رگ میں لگتے ہیں, رگ میں, اور کچھ انجیکشن وہ ہیں جو گوشت میں لگتے ہیں. دو طرح کے انجیکشن ہوتے ہیں. انجیکشن چاہے رگ میں لگے یا گوشت میں لگے, دونوں صورتوں میں انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح بوتل چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن بلا حاجت اور بلا وجہ شرعی یہ چیزیں کرنا مکروہ ہے, یعنی ناپسندیدہ ہے. روزے کی نورانیت میں فرق پڑ جاتا ہے, روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سرما لگانے کا مسئلہ ہے اور تیل لگانے کا مسئلہ, ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح اگر کوئی بال کٹا لے یا ناخن وغیرہ کاٹے تو ان سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک الٹی کا مسئلہ ہے, الٹی آ گئی. الٹی میں تفصیل ہے تھوڑی, الٹی تو سمجھ رہے نا, الٹی جو آتی ہے وہ الٹی اگر مبر ہے, مبر کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ ہے اگر انسان اس کو روکنا چاہے تو روک نہ سکے, اتنی زیادہ ہے اور اپنی اختیار سے نہیں ہوئی بلکہ طبیعت بتلائی اور الٹی ہو گئی. تو اگر اتنی زیادہ ہے کہ اس کو روک نہیں سکتا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر انسان نے خود کی انگلی ڈال کر منہ میں یا کسی اور طریقے سے, اور اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا, تو روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر اتنی نہیں ہے, کم ہے, تو چاہے اس نے خود کی ہو یا اپنے آپ سے آئی ہو, دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ طے والا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے, دیکھیے دین میں حیا نہیں ہے, میں نے بتا دیا دین میں حیا نہیں. اگر کسی نے شہوت نفس کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے خود کو ناپاک کر لیا, اپنے ہاتھ سے خود کو ناپاک کر لیا, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر انسان سویا تھا, حالت نیند میں ناپاکی ہو گئی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. یہ مسئلہ یاد رہے. اور ایک گل منجن کا مسئلہ ہے, گل منجن کا حکم یہ ہے کہ اگر گل کرتا ہے روزے دار روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا, یہی صحیح ہے. اور گل کے علاوہ جو منجن ہے, کولگیٹ ہے, جو سوکھا منجن آتا ہے, اس میں تفصیل یہ ہے, فتاوی رضویہ شریف میں سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر صحیح حاجت ہے, مثلا کوئی بیماری ہے, اس کے لیے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو منجن کرنا پڑے گا دن میں 2-3 بار, یا کوئی اور وجہ ہے, اگر صحیح ضرورت ہے اور اطمینان ہے اتنا کہ اس کا کوئی جز حلق سے نیچے نہیں جائے گا, تو اعلیٰ فرماتے ہیں اگر یہ دونوں باتیں ہیں تو جو منجن ہے وہ انسان کر سکتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر حاجت نہیں ہے, یوں ہی دانت صاف کرنے کے لیے اگر کر رہا ہے تو یہ مکروہ ہے, یہ مکروہ ہے اور سخت مکروہ ہے. اور اگر اطمینان نہیں ہے, اندیشہ ہے کہ منجن کروں گا تو اس کا کوئی حصہ اتر کر حلق میں چلا جائے گا, پیٹ میں چلا جائے گا, تو فرماتے ہیں اس حالت میں منجن کرنا حرام ہے, منجن کرنا حرام ہے, اس لیے کہ روزہ انسان کا ٹوٹ سکتا ہے. لیکن مسواک جو ہے,
مسواک جیسے اور دنوں میں سنت ہے، اسی طرح رمضان کی حالت میں بھی سنت ہے۔ رمضان کی حالت میں مسواک کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ سنت ادا ہو جاتی ہے، سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور ایک مسئلہ وہ ہے وضو اور غسل کا کلی کرنے کا، کہ بتایا لکھا ہم نے کہ جب وضو اور غسل میں کلی کرے روزے دار تو آہستہ کلی کرے، یعنی کلی کرنے میں مبالغہ نہیں کرے، اس لیے کہ اگر غلطی سے بھی وہ پانی حلق کے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جب ناک میں پانی چڑھائے تو حکم یہ ہے کہ سونگ کر پانی چڑھائے، ناک کی باسے کی ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ تو یہ حکم دوسرے دنوں میں ہے، روزے دار کے لیے حکم یہ ہے کہ ہلکے سے پانی کو لگائے یہاں پر اور سود کو اوپر نہ چڑھائے، اس لیے کہ اگر غلطی سے بھی پانی چڑھ کر دماغ پر پہنچ گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ کہ کچھ لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں، بغیر سحری کا روزہ رکھنا فخر سمجھتے ہیں اور بلا وجہ شہری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے شہری کے بغیر روزہ ہو جائے گا، لیکن شہری کھانا سنت ہے، شہری کھانا سنت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن شہری کھاتا ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اس پر درود بھیجتے ہیں، درود، اور اس پر رحمت نازل ہوتی ہے جو بندہ شہری کھاتا ہے۔ اور افطار کے مسئلے میں، افطار میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان ایسی جگہ پھنس گیا ہے جہاں باقاعدہ افطاری کا انتظام نہیں ہے تو جو کچھ مل سکے، اگر پانی بھی مل جائے تو وقت پر افطار کر لے۔ افطار میں تاخیر کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور نہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے، بلکہ یہ مکروہ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب افطاری کا وقت ہونے والا ہوتا تو سرکار ایک صحابی کو بلند مقام پر، بلند پہاڑی پر بھیجتے تھے اور فرماتے کہ دیکھتے رہنا، سورج اگر ڈوب جائے تو فوراً ہمیں خبر دے دینا۔ جب وہ صحابی خبر دیتے کہ یا رسول اللہ سورج ڈوب چکا ہے تو سرکار بلا تاخیر کھجور سے یا پھر پانی سے اپنا روزہ افطار فرما لیتے تھے، افطار فرما لیتے تھے۔ ایک بات اور، جو افطاری کی دعا سمجھ لینا اس قاعدے سے، افطاری کی دعا ہے اس کو روزہ افطار کرنے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ یہ کوئی فرض یا واجب حکم نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد وہ دعا پڑھی جائے، اور اگر کسی نے پہلے بھی پڑھ لی تب بھی کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے۔ اگر پہلے پڑھ لی ہے تو افطاری کر کے پھر پڑھ لے، تاکہ جو محل ہے وہ جگہ اسی جگہ پر ادا ہو، وہ چیز اپنی جگہ پہنچ جائے۔ یہ کیونکہ جب چیز بے جگہ ہو جاتی ہے تو وہ چیز کی جو فضیلت ہوتی ہے، جو اہمیت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے نا۔ اب جو اینٹیں دیوار میں لگنے کے لیے، اب انسان اگر لنٹر میں لگا دے اسے تو کہیں گے یار جو چیز دیوار میں لگنی تھی وہ لنٹر میں لگا دی تو غلط ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جو چیز جہاں ہے وہاں ہونی چاہیے۔ دعا افطار کے بعد ہے تو افطار کے بعد آپ پڑھیے، افطار کے بعد پڑھیے۔ اور روزے کے مسائل چونکہ بہت زیادہ ہیں، بہت سے مسئلے اتنے باریک ہیں کہ انسان اگر کسی لاپرواہی کر دے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کو کوئی دقت آئے ہم یہاں موجود ہے، بلا کسی شرم کے، بلا کسی حیا کے آپ مسئلہ پوچھ لیں۔ دیکھو دین میں حیا نہیں ہے، اور دین میں حیا کرنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بلکہ اس کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دین کی بات پوچھنے میں حیا کرنا یہ شیطان کی جانب سے، گناہوں سے حیا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اس کو مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایمان کی علامت ہے حیا، بلکہ نصف ایمان کہا حیا کو۔ لیکن دینی بات پوچھنے میں حیا کرنا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں بلکہ شیطان کی جانب سے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے دین سے دور رہے، دین کی بات سیکھ کر اس پر عمل نہ کرے، یہ چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعے میں زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل بتائے جائیں گے۔